الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وقال تعالى لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں 2-3 ہفتوں سے میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں اور اسی کی تشریح میں بیان کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اس پر میں نے پچھلے جمعے بیان شروع کیا تھا کہ کسی کی بات کی اہمیت، ویلیو اس وقت بڑھ جاتی ہے جب بات کرنے والے کی ویلیو زیادہ ہو. ایک بیان کوئی عام آدمی اٹھ کے دے دے، ایک بیان کوئی عالم دے دے، صدر، وزیر اعظم دے دے، تو ہر بیان میں کا الگ الگ وزن ہوتا ہے اور لوگ اس کو الگ الگ حیثیت سے دیکھتے ہیں. طلاق کا لفظ اگر ایک آدمی اجنبی بولتا رہے صبح سے شام، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہی جب کسی عورت کا شوہر بولے گا اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے بولے گا تو یہ بہت بھاری اور بھرکم لفظ ہو جاتا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بات اللہ سے زیادہ طاقتور، اللہ سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتی. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم آنے والے کل کے لیے کیا کر رہے ہو. یہ جو آنے والا کل ہے یہ اتنا یقینی کل ہے کہ اس کل کی طرف توجہ جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں. میں نے ایک مثال دی تھی کہ بینکوں میں پیسہ آپ رکھواتے ہیں، بینکوں نے اشتہار چلایا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. تو بینک کیوں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کل کام آ جائے اور بینکوں کے آج ہی کام آ جائے؟ حالانکہ بینکوں کو چاہیے کہ وہ آپ کو مشورہ دیں کہ آپ روپیہ بچائیے، ہمیں بھی نہ دیں، اور اگر ہمیں دیا تو ہم بھی کل استعمال کریں گے، آج استعمال نہیں کریں گے. لیکن وہ آج استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے کل کام آئے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ بینکوں میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے، چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، ان کے تو آج ہی کام آ جاتا ہے، لیکن آپ کے نہ آج کام آتا ہے اور نہ کل کام آتا ہے. وہ ضائع اور برباد ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ جو پروفٹ اتنا تھوڑا دیا جاتا ہے، اتنا تھوڑا کہ اس سے زیادہ تو کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، کرنسی گر جاتی ہے. تبھی میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اکاؤنٹ کسی مجبوری سے کھولنا ایک الگ بات ہے، بینکوں میں پیسہ مت چھوڑو. آپ لوہا لے کے بھی ڈال دو گے نا، لوہا سریا لے کے ڈال دو گے، کباڑ لے کے ڈال دو گے اس پیسے سے، تو بھی وہ زیادہ مہنگا کر کے آپ کو پروفٹ دے گا. وہ کباڑ لے کے ڈال دو. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پیسہ سرکولیٹ ہو،
کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، اللہ چاہتے ہیں پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں نہ جائے. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ بینکوں میں اکاؤنٹ میں پیسہ رکھتے ہو تو لاکھوں لوگوں کا پیسہ جب چند بینکوں میں آئے گا تو ان بینکوں کے مالکان تو بیٹھے بیٹھے ارب پتی بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے بغیر کسی محنت کے؟ آپ کہہ سکتے نہیں محنت تو ہے، انہوں نے بینک بنایا وغیرہ وغیرہ، اس کو محنت نہیں کہتے. محنت کا مطلب کسی بزنس میں کسی کاروبار میں تو پیسہ سرکولیٹ نہیں کر رہا. آپ کہہ سکتے ہو بینکوں کا پیسہ تو کاروبار میں سرکولیٹ کرتا ہے. بھائی وہ بینکوں کا پیسہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ لوگوں کا پیسہ کر رہا ہوتا ہے. اس کو نام یہ لگایا جاتا ہے کہ بینک کا پیسہ ہے. تو آپ کا پیسہ بینکوں میں سرکولیٹ کرتا ہے جس پہ آپ کو بہت کم پروفٹ ملتا ہے. اب آپ دیکھو یہ بڑے بڑے جو اسٹور کھل گئے ہیں، بڑے بڑے اسٹور کھل گئے ہیں، اس سے جو عام گلی محلے والا جو دکاندار ہے اس کی تو بیچارے کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اور یہ بڑے بڑے اسٹورز کھلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں سے پیسہ لے کے؟ یہ ان کے باپ دادا سے وراثت میں نہیں ملا ہوتا. انہوں نے لاکھوں لوگوں کی بچت جو لوگوں نے بینکوں میں رکھی ہے یہ وہاں سے قرضہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ پیسہ کماتے ہیں، تھوڑا سا سود کے نام پہ بینک کو دیتے ہیں یہ. اور جو سود دیتے ہیں یہ بینک کو، تو یہ اپنی مصنوعات میں جو قیمتیں متعین کرتے ہیں اس میں وہ سود ایڈ کر کے قیمتیں متعین کرتے ہیں، کیونکہ وہ پروفٹ نہیں ہوتا تو لہذا ان مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں. تو میں اور آپ جب شاپنگ کرتے ہیں تو وہ مہنگی چیز خریدتے ہیں ہم، تو جو ہم نے پیسہ بینکوں میں رکھا وہ پروفٹ ہمارا یہاں سے نکل گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ، بیان تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے. دیکھو کافر سے نا کافر سے کبھی بھی خیر کی امیدیں مت رکھو. آج دنیا میں نا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ پروپیگنڈا. اس پروپیگنڈے سے صرف وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے جن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے اور ان کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہے، بہت ذہین ہے، ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے، وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے. عام لیول کا جو ذہین آدمی ہے نا، درمیانے درجے کا، وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے. خوب سمجھ لو کافر میں اللہ نے کوئی خیر نہیں رکھی ہے. جب نظام مملکت غیر مسلم و کافروں کے ہاتھ میں جائے گا نا، خیر کی امیدیں بالکل نہ رکھو. اب جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کا دشمن ہے، جس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ بنائی ہے، جب وہ بڑی طاقتیں بن جائے تو آپ کیسے اس سے خیر کی امید رکھتے ہیں؟ اگر خیریں ہوتی تو پھر تو جنت میں جانا چاہیے تھا نا ان کو. لیکن میں بار بار کہتا ہوں دنیا میں چور دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو چپل چوری کرنے والا جو سب کو پتا ہوتا ہے، ایک چور وہ ہوتا ہے جو بڑے پیمانے پر گیم کھیلتا ہے، جو انسانیت کے حقوق کا لیبل لگا کے گیم کھیلتا ہے. دیکھو سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کسی غیر مسلم کنٹری میں ہوتا تو ہوتا ہے بھائی، ساری دنیا کی طاقتیں کود جاتی کہ نہیں کود جاتی مسئلہ حل کرنے کے لیے. رشیا نے یوکرائن پہ اٹیک کیا. یوکرائن کی کوئی ویلیو ہے روس کے مقابلے میں؟ آپ سے میں کو رپورٹیں نہیں پیش کر رہا، میں بیان کر رہا ہوں. یہ جو آپ لوگوں نے ایک دماغ پہ ایک بھوت سوار کیا ہوا ہے نا کہ غیر مسلم بہت اچھے ہیں، غیر مسلم بہت اچھے ہیں، مسلمان تو 2 نمبر ہوتا ہے، مسلمان تو چور ہوتا ہے، مسلمان چپل چور ہے، چھوٹی چوری کرتا ہے بدنام بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ چپل چوریاں کر کے بدنام نہیں ہوتے، یہ لوگوں کے خون سے کھیلتے ہیں، انسانیت سے کھیلتے ہیں. اب اتنا سا شارٹ کلپ چل جائے گا مسلمان چپل چور ہے، دیکھنا پھر لوگ کہہ رہے ہیں نیچے گالیاں دی ہوں گی لوگوں نے، یہ دیکھو مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو شارٹ کلپ کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں میرے چینل سے نہیں چل رہی ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ ہمارے چینل سے جو کلپ جائے گا وہ تمیز کا ہی کلپ ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر کی نہیں جا رہی ہوتی اس میں. تو میرے بیانات سے لوگ صرف تھوڑے تھوڑے چٹکلے لطیفے نکال کے شارٹ کلپ پہ دے دنادن چلا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں. یوکرائن چھوٹا سا کنٹری ہے، روس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ بولو. لیکن روس نے قبضہ کر لیا ہے. اب تک سوڈان جیسے حالات یوکرائن میں نہیں ہوئے، حالانکہ رشیا نے اٹیک کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے بھائی. پورا یورپ آ گیا اس کی مدد کے لیے، 1 انچ روس آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے. یورپ نے وفا کا ثبوت پیش کیا. یہی کسی مسلم کنٹری کے ساتھ ہو دیکھو تمہاری واٹ لگتی ہے. ہمیں لوگ بار بار ڈالر درباری کہہ رہے ہیں، کہنے دو. خدا کی قسم پاکستان جس دن گیا نا تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی.
اس لیے ملک پہ سمجھوتا مت کرو. آج ملک کی محبت کی کوئی بات کر رہے تو اس کو بھی لوگ سرکاری درباری کہنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ناشکری کی سزا دیتا ہے. ان لوگوں کی قدر کرو جو ملک سے محبت اور ملک کی سالمیت کی بات کر رہے ہیں, ان کی قدر کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو روس نے یوکرائن پہ اٹیک کیا ہے, کیا ہوا یوکرائن کا؟ پورا یورپ اس کی مدد کے لیے آ کے کھڑا ہو گیا. سوڈان میں دیکھ لو کوئی آ رہا ہے؟ اب یہی ہوگا, ٹرک خوراک لے کے جائیں گے, بانٹ بوٹ کے آ کے اخباروں میں نام آ جائے گا, دیکھو آج یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اتنے لڈو بٹے ہیں سوڈان میں, کیونکہ مسلمان ہے نا میجورٹی میں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ کافر جو ہے نا, کافر, اس سے متاثر نہ ہوا کرو. یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں, لیبل اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں, اور ہمارا جو نام نہاد لبرل طبقہ ہے وہ بھی چونکہ انہی سے متاثر ہے. اسلام انہوں نے پڑھا نہیں ہے, اسلام سمجھا نہیں ہے, اسلام سیکھا نہیں ہے, کتابیں پڑھی نہیں ہیں, تو وہ بھی انہی سے متاثر ہے. صبح و شام علماء کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے, صبح و شام اسلام کو کے بارے میں اعتراضات کر رہے ہوں گے, تو کافر کے اندر خیر نہیں ہے. تو میں اس پہ بتا رہا تھا, دیکھو پوری دنیا کو سودی نظام میں جکڑ دیا. اب اس کا نقصان کیا ہے اس پوری دنیا کو سودی نظام میں جکڑنے کا؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ آپ 1,00,000 روپے رکھتے ہیں بینک میں, جس پہ بینک آپ کو فار ایگزامپل 2% دے گا, یعنی فرض کر لو 2,000 روپے آپ کو ہر مہینے فرض کر لو پروفٹ دے گا. مجھے نہیں پتا آج کل کائبور کا ریٹ کیا چل رہا ہے, 2% دے گا آپ کو. آپ اس پہ خوش ہو, دیکھو 1,00,000 روپے رکھے, میرا پیسہ سیو ہو گیا, ہر مہینے مجھے بیٹھے بیٹھے کتنے مل رہے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے ذرا بھی ہلے بغیر. اف, کتنا اچھا لیبل لگایا یار. اب آپ کے پاس کوئی بندہ آئے گا, یار بینک میں 1,00,000 روپے رکھ لے, ہر مہینے بیٹھے بیٹھے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 1,00,000 روپے کی کوئی چیز لے کے رینٹ پہ دیتے 2,000, کتنی ٹینشن. مالک مکان سے, جو کرایہ دار ہے اس سے پیسے نکالنا آسان کام ہے کیا؟ بولو تو نا یار, آپ لوگ چپ کی بیٹھے بھائی. آسان کام ہے؟ کتنی ٹینشن والا کام ہے. یہاں آپ کو بیٹھے بیٹھے, یہ نہیں کہ بینک کے جا کے گیٹ پہ بیل بجا رہے ہو آپ, بھائی صاحب میں نے 1,00,000 روپے جمع کرائے تھے, مینیجر صاحب سے ملاؤ, اب تک 2,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں نہیں آئے ہیں. کوئی ایسا سسٹم ہے؟ نہ. یہودی کا بینک ہو, عیسائی کا بینک ہو, ہندو کا بینک ہو, مسلمان کا بینک ہو, بغیر داڑھی والے کا ہو, داڑھی والے کا ہو, نمازی کا ہو, زانی کا ہو, شرابی کا ہو, پیسہ آپ کو ٹائم پہ ملے گا, کوئی نہیں کھائے گا. میں نے دیکھا کہیں پیسے بھیجنے تھے نا تو گئے نہیں, پتہ نہیں کدھر چلے گئے. بینک مینیجر سے میں نے بات کی, بھائی ہم نے پیسے ٹرانسفر کیے تھے, گئے نہیں. اس نے کہا بینک سے پیسہ کہیں نہیں جاتا, وہاں نہیں جائے گا تو واپس آ جائے گا. بات بھی صحیح ہے, کہیں نہیں جاتا بینک سے پیسہ, کہیں نہیں جاتا, لازمی ملے گا. اب میں دوبارہ الفاظ, یہ گورے نے ہمیں سکھایا, آپ 1,00,000, اور یہ سارا سسٹم بنایا یہودیوں نے, کمبختوں نے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, ہم نے یہودیوں کو سود کھانے سے منع کیا تھا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, جبکہ ان کو روکا بھی گیا تھا کہ سود مت کھاؤ. تو آپ کے پاس لوگ آئیں گے, 1,00,000 روپے رکھوا دو, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, بلکہ اگر آپ پورا مہینہ بستر پہ پڑے رہو, پوستیوں کی طرح زندگی گزارو, چرسیوں کی طرح, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے. بولو 1 کروڑ پہ 2 لاکھ, اتنے بھی اچھے نہیں ہے ویسے, کائبور ریٹ اتنا ہے نہیں, میرا خیال ہے کم ہے نا. یہ تو میں بڑا چڑھا کے بتا رہا ہوں, زیادہ ہے. کتنا ہے؟ 11%, یعنی 1 کروڑ پہ 11 لاکھ. او ہو, سال کے؟ ابے تو میں مہینے کی بات کر رہا ہوں, سال پہ تو 2 لاکھ بھی نہیں, پھر 1 لاکھ سے بھی تھوڑا کم ہو گئے, لیکن ہم 2 ہی فرض کر لیتے ہیں یار. بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے. دیکھو ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جب آپ نے بینک میں 1,00,000 روپے رکھوائے کہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کتنے ملیں گے, سال کے بعد 1 کروڑ پہ 11 لاکھ ملیں گے. سال کے بعد بینک سے لوگ آ کے قرضہ لیتی ہیں, کمپنیاں, بڑی بڑی کمپنیاں, اور اتنا بھاری بھرکم قرضہ ہوتا ہے نا کہ اس سے وہ فیکٹریاں لگاتے ہیں اور سارا پیسہ سمٹ کے ان کے ہاتھوں میں جانا شروع. کیونکہ جب آپ اربوں خربوں روپے کا کوئی بزنس شروع کرو گے تو سارا بزنس تو آپ کا ہی ہوگا نا. اب آپ نے ایک بڑا مال بنا لیا, ایک مارٹ بنا لیا بہت بڑا, اس سے جمشید کی دکان گلی محلے میں بند, وسیم ٹھیلے والا, بولو بیڑا غرق. 2 وجہ سے بیڑا غرق. ایک تو مال میں شاپنگ بڑے لوگ کرتے ہیں بھائی, خواتین
ٹھیلے والوں سے تھوڑی وہ تو بھائی مال سے چلو اپنے ہسبینڈ کو بھی لے کے چلیں ذرا چلتے ہیں شاپنگ کر کے آتے ہیں. اس کا اپنا ایک بھرم ہوتا ہے, میں بھی امتیاز میں ہوں مجھے تھوڑی دیر کے بعد کال کیجیے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا خواتین, یہ تو نہیں میں ٹماٹر والے کے ٹھیلے کے پاس کھڑی ہوئی ہوں مجھے 1 گھنٹے کے بعد کال کیجیے گا, اس کا بھرم ہی نہیں ہے. میں ذرا امتیاز میں شاپنگ کے لیے آئی ہوئی ہوں, آپ کائنڈلی 1 گھنٹے کے بعد کال کیجیے گا. اور موبائل چھیننے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ ٹماٹر والے کے پاس تو پتہ نہیں موبائل نکالا, وہ ٹماٹر کے بجائے موبائل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ایک تو بھرم ہے بڑے بڑے مال میں شاپنگ کے. دوسری بات, ہر چیز مل جاتی ہے کیونکہ اس نے کون سا اپنے باپ کا پیسہ لگایا ہے, بینکوں سے قرضہ لیا, سب چیزیں لا کے ایک مال میں جمع کر دیں, ڈال دیں. اس سے یہ جو ٹماٹر والا جمشید, وسیم, غفار کی دکان سے انڈے لیا, فلانے کی دکان, اب تو یہ دودھ دہی کا بزنس بھی بڑے بڑے مال میں آنے والا ہے. یہ دودھ دہی کی دکانیں بھی مجھے لگتا ہے ان بیچاروں کا بھی جو باپ دادا سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں نا, ان کا بزنس بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے. 2 وجہ سے, ایک تو جراثیم کو ہوا بنا کے پیش کیا گیا ہے. ایکچولی یہ کھلے دودھ میں جرمز ہوتے ہیں, کھلے دودھ میں بھائی جان ڈبے کے دودھ میں جرمز تو نہیں ہوتے لیکن دودھ بھی نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو بھائی پھر کیا ہوتا ہے؟ بھائی صاحب وہ دودھ کو اتنے پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ وہ دودھ نہیں ہے جس کی قرآن نے تعریفیں کی ہیں. اگر یہ دودھ ہوتا مجھے 1 گلاس میرے حلق میں اتروا کے دکھا دو, میں نے زندگی میں نہیں پیا ہوگا. 1 دفعہ پیا ہے ڈبے کا دودھ نا, یہ پینے کا ہے ہی نہیں. آپ بھینس کا گائے کا تازہ دودھ پیو, اس کا ٹیسٹ الگ ہے, اس کا ذائقہ الگ ہے. ڈبے کا پیو, جب ٹیسٹ اتنا چینج ہو گیا تو یہ قدرت نے تھوڑی چینج کیا ہے, یہ کمپنیوں نے چینج کیا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے یہ آپ کی صحت کے لیے چینج کیا ہے؟ اور بھائی جان آج کل ہسپتال ہیلتھ کے لیے نہیں رہے, کاروبار بن گئے ہیں. تو کمپنیاں دودھ پلائیں گی آپ کو صحت کے لیے. ہاں کچھ اچھے ہسپتال بھی ہیں لیکن ہاسپٹل کا تو کام ہی یہی ہے نا, کمپنیوں کا کام صحت دینا تھوڑی ہے آپ کو. میں 2 مہینے سعودی عرب میں رہا ہوں. 2013 میں حج کے لیے جب گیا تھا, دودھ نہیں مل رہا تھا تو پیکنگ کا دودھ پیتے تھے, حالانکہ وہ بھی فریش ملک ہی ہوتا تھا, وہ ٹیسٹ ہی نہیں تھا. گھر میں آ کے سب سے پہلا کام جو میں نے کیا ہے نا, دودھ کا ڈھکن, جب دیگچی کا ڈھکن کھولا ہے, او ہو بھینس کے دودھ کی جو خوشبو آئی ہے, میں نے کہا بھائی 2 مہینے میں ہمیں یہ خوشبو نہیں ملی. اس کے بعد پیا لبنن خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے تم سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتے ہو اور ان کے تھنوں سے ایسا دودھ نکلتا ہے سائغا للشاربین, پینے والوں کی حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. آج ایک اور علمی نقطے کی طرف میرا ذہن گیا. اللہ کہتے ہیں لبنن خالصا, یہ ایسا دودھ ہے جس میں گوبر کی اور بدبو کی اور خون کی آمیزش نہیں ہے, خالص دودھ ہی ہے. اللہ نے تو اسے ہر طرح کی آمیزش سے, ہر طرح کی ملاوٹ سے بچا کے ہمیں پلایا تھا. ہم نے بھینسوں کو ٹیکے ٹھوک ٹھوک کے وہ کیمیکل بھی دودھ میں لے کر آئے اور پھر ڈبوں میں لے جا کے پریزرو کرنے کے لیے اس میں الگ سے کیمیکل ڈالے. اللہ نے تو دودھ کی خاصیت ہی یہ بیان کی ہے, 2 چیزیں ہیں اس میں. نمبر 1 دودھ ہی ہو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہ اس کے اندر, خالصاً کا یہ مطلب ہے. نمبر 2 سائغا للشاربین, جب پیو تو حلق میں پھسلتا چلا جائے. یا بھائی بد ذوق لوگوں کا کام نہیں ہے. آپ کے سامنے میں دودھ کے فضائل بیان کر رہا ہوں. یہ جن کو پتا ہے دودھ کیا ہے ان کو پتا چلے گا, ان کو مزہ آ رہا ہوگا یہ باتیں سن. پنجاب والوں سے جا کے پوچھو تو وہ کیا ہوا, بینکوں سے قرضہ لیا انہوں نے اور بڑی بڑی فیکٹریاں لگا دی. فرض کرو ڈبل روٹی کی, بریڈ کی کوئی فیکٹری لگا دی انہوں نے, بریڈ بن رہی ہے. اب کیا ہوگا, ارے تازہ دودھ خرید کے پیا کرو, یہ ڈبوں وبوں کا چھوڑ دو, ڈبوں کا چھوڑ دو, سمجھ رہے ہو, کوئی بات بلا مطالبہ دلیل بھی مان لیا کرو. جتنی پیکنگ کی چیزیں ہیں ان میں نقصان ہے. میں تو کمپنیوں کا نام نہیں لیتا, کیس کریں گے میرے خلاف, بولیں گے ہاں بہت اچھی اچھی کمپنی, ابھی لوگ چھوڑ دو اس کو, کچھ بھی نہیں ہے. یہ جراثیم والا دودھ جو گوالہ دے رہا ہے نا, یہ اس کمپنی کے بغیر جراثیم کے دودھ سے اچھا ہے. جراثیم کو اتنا ہوا مت بناؤ, جانے دو 2-4 جرسوں میں چلے جائیں. کوئی ایک صاف پانی بازار سے خرید کے بوائل کر کے پیتے تھے. ایک تو پانی بھی کمپنی کا خریدنے, اس پر سے اس کو بوائل بھی کر رہے ہیں. اتنے نیک پرہیزگار دیکھو آپ, نیٹ کلین. ایک دن نہا رہے تھے, بیمار ہو گئے, پانی کا شاور سے نا قطرہ پیٹ میں چلا گیا, کیونکہ اتنا زبردست پانی پینے کے عادی تھے کہ وہ جو نہانے کا پانی ایک چلا گیا تو جسم نے بولا کہ آپ یہ تو بدتمیزی پہ اتر آئے ہو, آپ گٹر کا پانی پلا رہے ہو ہم کو, اتنے چھوئی موئی. تو اعتدال سے ہر چیز اچھی ہوتی ہے. جراثیم کو ہوا بنا لیا بھائی.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے نہیں میں نے کوئی حدیث دیکھی کبھی دودھ بوائل کر کے پیا ہو, کبھی بھی بوائل کر کے نہیں پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ, تازہ دودھ. ہاں دودھ رکھا رہے گا تو پھر ظاہر ہے اس میں بیماریاں آئیں گی, فریش ملک پیو بغیر بوائل کیے ہوئے. اور اگر ڈاکٹر کہتا ہے نہیں اس میں جراثیم ہے تو ڈاکٹر کو گھر میں اولا وجود جو ہے نا وہ اس کو پلا دو آپ. صحابہ تابعین, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ وہاں جب 10 سال بکریاں چرائی ہیں تو بکری کا دودھ بوائل کر کے پیتے تھے؟ جنگلوں میں کہاں بوائل کرنے کی جگہ تھی. کتنی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, صحابی نے بکری کا دودھ دھویا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کیا اور آپ نے ایسے اس کو تناول کیا ہے, کوئی جراثیم کا ہوا نہیں بنایا ہوا تھا ان لوگوں نے. ہاں دودھ رکھا رہے گا یا گوالا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دودھ نکال رہا ہوتا ہے نا تو اس میں مینڈک, کاکروچ, گوبر اور پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ جو دودھ آپ خرید رہے ہو دکانوں سے اس کو بوائل کرو آپ, یہ تازہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسا نہ ہو اس کو کچا پینا شروع کر دو. کیونکہ جو میں نے مناظر دیکھے ہیں نا بھینسوں کے باڑے میں, جو میں نے مناظر دیکھے ہیں, صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں. اس کو بوائل کرو, لیکن پھر بھی یہ دودھ ڈبے سے اچھا ہے. ایسا نہ ہو گوبر کا سن کے اور آپ یہ سن کے کہ اچھا یہ جا رہا ہے تو اب ہم ڈبے کا, نہ وہ ڈبے کا جو کیمیکل ہے وہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. ڈبے والی چیزیں چھوڑ دو, ڈبہ بن جاؤ گے ڈبہ. سب سے بہتر دودھ کا طریقہ یہ ہے کہ گائے پالو, بکری پالو, رکھو. میرا موضوع نہیں ہے لیکن کیا کروں بتانا پڑتا ہے بھائی. یہ آپ لوگ اب تو کراچی میں لوگ کہہ رہے ہیں ہم کیسے پالیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. دیکھو آپ کے سامنے 2 ایشو ہیں, صحت اور دوسرا ہے تھوڑی سی ٹینشن لے لو لیکن صحت بچا لو. تو ٹینشن لے کے صحت بچانا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اور ٹینشن لیے بغیر صحت کا بیڑا غرق کر دینا. اب تو ڈاکٹروں کی رپورٹس آ رہی ہیں, یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جتنی پیکنگ کی چیزیں کینسر پیدا کر رہی ہیں, ہارٹ کی بیماریاں پیدا کر رہی ہیں. اب تو ڈاکٹر خود آ رہے ہیں کہ دیسی چیزوں کی طرف آؤ. میں نے امریکہ میں مارکیٹوں میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, آرگینک سبزی کی قیمت 10 گنا زیادہ, یعنی جو دیسی کھاد کی سبزی ہے اس کی قیمت 10 گنا زیادہ. انگریز آ رہے ہیں اس طرف, اور یوریا والی جو ہے اس کی قیمت کم ہے. تو ٹینشن لو. کیسے ٹینشن لوگے بھائی؟ یوٹیوب پہ سرچ کرو, پکی جگہوں پہ بھی اب بکریاں پالنے کے طریقے آ گئے ہیں. ایسے ایسے طریقے آپ کو انٹرنیٹ پہ ملیں گے, رابطہ کرو, بڑے آرام سے ہو سکتا ہے سب کچھ. لیکن وہی بات ہے پرسنالٹی, لوگ کیا کہیں گے, بکری پالی ہوئی ہے اس نے, لوگ کیا کہیں گے. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا آپ نے 1 لاکھ روپے بینک میں رکھے, وہ بڑے بڑے اسٹور والے لے گئے اور ان کو بینک ڈبل سود پہ دے گا, ایسا ہی ہے نا؟ یعنی 1 کروڑ پہ آپ کو اگر بینک 11 لاکھ دے رہا ہے تو جن کو آگے بینک قرضہ دے رہا ہے فار ایگزامپل ان سے 22 لاکھ روپے لے رہا ہے سال کے, ایسا ہی ہے نا؟ اور بینک بھی یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ بیٹھے بیٹھے مجھے جب 1 کروڑ کے 22 لاکھ مل رہے ہیں تو میں بزنس خود کیوں کروں. اس کو بھی بیٹھے بیٹھے پیڑے کھانے کی عادت ہے. سمجھ گئے؟ اب بڑے بڑے مال بنیں گے جن میں یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں کا تو بیڑا غرق ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ کہ جب فیکٹری میں بریڈ بنے گی, ڈبل روٹی بنے گی, تو یہ جو فیکٹری نے 22 لاکھ روپے دینے ہیں بینک کو پروفٹ کے طور پر, یہ 22 لاکھ وہ ایڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے بریڈ کی؟ بولو, کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ اس میں ایڈ ہوگی کہ بھئی یہ تو ہمارا پروفٹ ہی نہیں ہے, لہذا چیزوں کی قیمتیں نیچرل رہیں گی, آٹومیٹیکلی بڑھ جائیں گی. اب جب آپ دکان پہ جاؤ گے ڈبل روٹی خریدنے کے لیے تو وہ ڈبل روٹی آپ کو ملے گی مہنگی. بینک آپ کو 1 کروڑ پہ 11 لاکھ دے رہا ہے, آپ کو پتا نہیں اس 11 کے 22 میرے ڈبل روٹی کی قیمت میں نکل رہے ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے بھائی. جتنی چیز جو پروڈکٹ بنیں گی نا ان کی مہنگائی اتنی بڑھے گی کہ وہ پیسہ آپ کا یہاں سے پروفٹ نظر آ رہا ہے لیکن جا کس میں رہا ہے؟ وہ ادھر سے بینک سے اتنا کما نہیں رہے جتنا آگے دے رہے ہو آپ, لیکن لیول کیا لگایا ہوا ہے؟ بیٹھے بیٹھے آپ کو 1 کروڑ پہ کتنے مل رہے ہیں؟ 11 لاکھ. بیٹھے بیٹھے بھی نہیں ہے, میں نے تو اب اس میں بڑھا دیا, لیٹے لیٹے مل رہے ہیں. پاکستانی قوم کو لیٹے ہوئے اگر کوئی مال مل جائے نا تو بیٹھتی بھی نہیں ہے, وہ اتنے سست ہو گئے ہم لوگ.
کہتے ہیں اگر لیٹے لیٹے جب پیسہ کمایا جا سکتا ہے تو بیٹھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر بیٹھے بیٹھے کمایا جا سکتا تو چلنے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی تو دیکھو آن لائن بزنس، ہر آدمی آن لائن میں آیا ہوا ہے. اب بھائی جان ایسے نہیں ہوتا. آن لائن میں بھی کوئی ہیلی کاپٹر تھوڑی کوئی چیز لے کر آئے گا، چل کے جانا ہی پڑے گا نا. کرو آن لائن بزنس، لیکن ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. اوبر کریم والے آئے تھے نا ایک دور میں، سب ڈاکٹر تک کلینک بند کر کے اوبر چلا رہے ہیں. تو اتنا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ٹیکسی چلانا شروع کر دے. بیٹھے گا کون اس میں؟ تو سب اپنی اپنی ٹیکسیاں لے کے گھوم رہے تھے. کسٹمر ہی نے ان کا، پرندوں کا جب کاروبار شروع ہوتا ہے سب کہاں پیسہ ٹھوک دیتے ہیں پرندوں میں. ابے بلیک چک کتنے کی آ رہی ہے، ابے سارے آ جائیں گے. وہ ایک چکس آیا کرتی تھی بلیک چک اور وائٹ چک، ہمارے دوستوں نے لاکھوں لاکھوں روپے لگا دیے اس میں. اس کے بعد وہ کاروبار ایسا بیٹھا، گئے کام سے. خیر، تو دیکھو کافر نے سود پہ کتنا اچھا لیول لگایا کہ نہیں لگایا ہے بھائی؟ بیٹھے بیٹھے آپ کو 1 کروڑ پہ 11 لاکھ، وہ گیم کھیل گیا آپ کے ساتھ. وہ کیا کھیل گیا؟ تبھی آپ دیکھو دنیا میں یہ کیلکولیشن ہے، دولت چند ہاتھوں میں ہے، چند ہاتھوں میں. وہ کھیل رہے ہیں جس طریقے سے چاہیں. انسان کے لیے قوانین انسان سے اوپر کی ذات بنائے گی. انسان جب انسان کے لیے قانون سازی کرتا ہے اس میں وہ 2 نمبری کر سکتا ہے. 2 غلطیاں کرتا ہے جب انسان کے لیے قانون. تبھی قرآن کیا کہتا ہے؟ سپیریئر کس کا لا ہے، کس کا قانون ہے سپیریئر؟ اللہ کا. جب اللہ کا قانون آئے گا نا تو انسان کو اپنی عقل کے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. بھئی اللہ نے کہہ دیا تو اب اللہ سے کون لڑے گا؟ گھر میں بھائیوں کا اختلاف ہو تو جو آخر میں ابا جو بات کہتے مانی جاتی ہے کہ نہیں مانی جاتی؟ آج کل تو نہیں مانی جاتی. ابا کا اور بھائیوں کا فرق ہی ختم ہو گیا. پہلے زمانے میں بھائی ابا آپ کہہ رہے ہیں، ابا حضور نے کہا ہے. انسان جب انسان کے لیے قانون سازی کرتا ہے 2 دھاندلیاں کرتا ہے، وہ 2 گڑبڑیں کرتا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں بھائی اگر آپ پنجابی ہو تو پنجابی کلچر کو نہیں، کس کو فالو کرو؟ اللہ کو. اگر آپ پٹھان ہو تو پٹھان کلچر کو نہیں، کس کو؟ اللہ کو. اگر آپ مہاجر ہو تو مہاجر کلچر کو نہیں، کس کو؟ اللہ کو فالو کرو. وجہ کیا ہے؟ کلچر انسان بناتے ہیں. کلچر کون بناتا ہے؟ انسان. انسان جب انسانوں کے لیے قانون سازی کرتا ہے 2 بڑی مسٹیک کا خطرہ ہوتا ہے، بہت ڈینجرس. نمبر 1، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو فیور دے گا، کہے گا کبھی میں ایسا قانون نہ بناؤں کہ میں ہی اس کی لپیٹ میں آ جاؤں. اب بتاؤ پاکستان میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو یہ اعلان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جس ملک میں صدر کو تا قیامت استثناء دیا جا رہا ہو، کوشش کی جا رہی ہو کہ قبر کا عذاب بھی نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو، ہماری تو دعا ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. آخرت کے عذاب کے تو کسی کے لیے نہیں دعا مانگنی چاہیے نا. اللہ دنیا میں ہی حساب لے لے جو بھی جتنے غصب کیے ہوئے. لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ قبر میں جو فرشتے ہیں ان کو بھی حساب و کتاب سے مستثنیٰ کیا جائے کہ وہ بھی حساب نہ لیں. وہ چل نہیں رہا، اتنا قبر تک پہنچ نہیں پا رہی اسمبلی ہماری، ورنہ قانون سازی ہو جائے گی کہ میدان حشر سے بھی صدر، وزیر اعظم اور جتنے بھی بڑے بڑے افسران ہیں سب کو تا قیامت، بلکہ تا ابد الاباد، ہمیشہ کے لیے جہنم کی عذاب سے اور قبر کے عذاب سے استثناء حاصل ہے. لیکن وہاں چلتی نہیں ہے. وہاں اللہ نے کہہ دیا کہ وہاں نہیں چلے گی، یہاں چل جائے گی. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جن اسمبلیوں میں تا قیامت تا حیات استثناء دیا جا رہا ہو، ان سے آپ یہ امید رکھو گے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوگا؟ ظاہر اگلا بولے گا یار ہمارا کیا ہوگا کالیا، ہمارا کیا ہوگا کالیا. تو انسان جب انسان کے لیے قانون بناتا ہے تو سب سے پہلے کس کو فیور دیتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو فیور دے گا. وہ یہ تھوڑی کرے گا کہ یار ایسا قانون بنا دوں جو میرے اوپر ہی آ رہا ہو. پوری دنیا میں شراب کے نقصانات مسلم ہیں. جن ملکوں میں قانون بہت مضبوط ہے، مکھی پر نہیں ہلا سکتی حکومت کی پرمیشن کے بغیر، وہاں بھی قتل و غارت. کیوں؟ شراب کی وجہ سے. شراب پینے کے بعد نہیں پتہ چلتا کیا کر رہا ہوں میں. اور ان ملکوں میں آپ شراب پی کے بندہ مار دو، کوئی قتل کا، پھانسی کا، عمر قید کا کیس نہیں ہے. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے میں نے پی ہوئی تھی. کہتے ہیں پی ہوئی تھی تو دماغ تو کام نہیں کر رہا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی شراب کو انلیگل کیوں نہیں کر دیتے؟ بھائی کیوں انلیگل کریں گے؟ جتنے اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ سب شراب پی کے تو آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیوں انلیگل کریں گے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے قانون ہمیشہ انسان سے اوپر کی ذات بنائے گی جس کو سب مانیں گے. میاں بیوی کے جب جھگڑے ہوتے ہیں تو عورت چاہتی ہے میرے لیے شوہر میرے حقوق ادا کرے، مرد چاہتا ہے بیوی میرے حقوق ادا کرے.
ان کو آپ کیسے قائل کرو گے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے؟ شوہر کا ابا بتائے گا، وہ تو اپنے بیٹے کو فیور کرے گا، بیوی کی اماں بتائے گی، وہ تو اپنی بیٹی کو فیور کرے گی. اس لیے یہاں بھی کس کی بات مانی جائے گی؟ مسلمانوں کے پاس اسلام ہے بھائی، اللہ نے کہہ دیا، ختم. مسلمان عورت کہے گی بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو دیٹس آل، ختم، فنش. لیکن جو لبرل انٹیاں ہیں ان کو اللہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. ان کو جب کہا جائے کہ یہ میاں ہے تمہارا گھر کا سربراہ ہے، اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے، اس کی مرضی کے بغیر آپ گھر سے نہیں جا سکتی، یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ تو ٹھیک ہے، اب آپ کو کوئی دنیا کی طاقت سمجھا نہیں سکتی. مرد کو اگر کہا جائے بھائی آپ کے ذمے حقوق پورے کرو، آپ، میں کیوں پورے کروں؟ اس کو بولو اپنے باپ سے پیسہ لے. تو اس کو بتایا جائے اللہ نے آپ کے ذمے ڈالا ہے، تو اگر آپ اللہ کو مان لو گے تو حقوق پورے کر دو گے، اگر آپ نہیں مانو گے تو کوئی لڑ سکتا ہے؟ تبھی آپ دیکھ لو جو مذہبی لوگ نہیں ہیں ان کے گھر تباہ و برباد ہو گئے ہیں. مسلمانوں کے علاوہ جو فیملی سسٹم ہے سب تباہ و برباد. تو انسان ہمیشہ کس کی بات سنتا ہے؟ اپنے سے. دیکھو اللہ کے پاس یہ پاور ہے، اللہ کے حکم میں یہ طاقت ہے. اگر ایک آدمی اپنی زوجہ کو کہتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو نے 1 ہفتہ کنٹینیو بھوکا پیاسا رہنا ہے، رہ لے گا؟ وہ نہیں مانے گا، چھپ چھپ کے کھائے گا. عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے 1 ہفتہ آپ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے رہیں گے آپ میری محبت میں، رہ لے گا؟ جتنی بھی محبت کے دعوے کرے گا چھپ چھپ کے پھوڑتا رہے گا، کھاتا رہے گا. شوہر بیوی کو کہتا ہے 1 ہفتہ آپ نے میری محبت میں بھوکا پیاسا رہنا ہے، رہ لے گی؟ جون جولائی میں رہ لے گی؟ نہ. میرے بھائی اللہ کے پاس یہ پاور ہے، اللہ نے کہہ دیا 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، جون جولائی ہو یا دسمبر ہو، 20 گھنٹے کے روزے ہوں یا 10 گھنٹے کے روزے ہوں، پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. ایک مہینہ مسلمان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں. انسان کی فطرت ہے، گاڈ، خدا، اللہ، اس کے حکم کے آگے سر جھکائے گا. اپنے جیسوں کے آگے سر جھکانا یہ انسان کی نیچر نہیں ہے. وہ کہتے کیوں؟ جب آپ کو آپ جیسا کوئی آرڈر دے گا آپ کہے گا کیوں، اس کی ریزن کیا ہے؟ ابا کہے گا میری محبت میں 1 ہفتہ روزے رکھو، آپ پوچھیں گے ابا وائے، کیوں؟ آپ بولو 1 گھنٹہ میں آپ کے پاؤں دباؤں، ٹھیک ہے دبا دوں گا پاؤں میں. آپ بولو میں پیسہ کما کے لاؤں، لے آؤں گا میں. آپ بولو میں آپ کو پانی پلاؤں، پلا دوں گا. آپ بولو میں آپ کو چائے پلاؤں، پلا دوں گا. فائدہ نظر آ رہا ہے 1 ہفتہ روزے، کیا آپ کو کیا مل رہا ہے اس سے؟ وہ بھی نہیں رکھتا. تبھی علماء نے لکھا ہے کہ شوہر بیوی کو حکم دینا نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. تو عورت پہ کس کی اطاعت لازم ہے؟ شوہر کی. آج کل پھر خواتین اتنا غصے ہوتی ہیں کہ میاؤں کے حقوق پہ بیان کرتا رہتا ہے. بھائی میاں رہا نہیں ہے نا آج کل، اس لیے حقوق بول رہے، وہ خانسامہ بنا ہوا ہے. ونس اپون اے ٹائم کے گھر میں میاں ہوا کرتے تھے، آج کل میاں مارکیٹ سے شارٹ. جمشید ہے گھر میں، غفار بھی ہے، ہسبینڈ نہیں ہے. میاں ونس اپون اے ٹائم، خانسامہ ہے وہ. تو اتنا حکم دیا اسلام نے، شریعت نے. تبھی تو دیکھو میں تو میرے تو یوٹیوب پہ چینل چلتا ہے نا، جن کے یوٹیوب پہ ویڈیوز چلتی ہیں وہ تو چاہتے ہیں ویورز زیادہ سے زیادہ ہوں. کیا خیال ہے؟ یہی چاہتے ہیں نا. تو میں تو خواتین کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کر سکتا ہوں کہ چینل ابھی 5 ملین ہے، ایک دم سے دھڑام سے 10 ملین ہو جائے. یہ ہوتا ہے، آپ ذرا خواتین کو ہر بات میں فیور دینا شروع کرو تو دھڑام سے آپ کی ویڈیوز پھیلتی ہیں. یہ عورتیں زیادہ ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ بھائی ہم کس کے پابند ہیں؟ اللہ کے پابند ہیں. جو اللہ نے کہا ہم اتنا ہی بیان کریں گے، اس سے آگے نہیں. معین اختر ایکٹر تھا لیکن بڑے کام کی بات کر گیا. اس سے ایک دفعہ ٹیلی ویژن میں انٹرویو کے درمیان پوچھا کہ آپ خواتین کے حقوق کے، آزادی کے کتنے قائل ہیں؟ اس نے کہا میں صرف اتنا ہی قائل ہوں آزادی کا جتنا اسلام نے آزادی دی ہے، بس. منافق آدمی نہیں تھا نا، جو دل میں تھا زبان پہ لیا. اور یہ جو آج کل ٹی وی میں آتے ہیں خواتین لیڈیز میں، ان کے جا کے بولو اپنے گھر میں بیوی کو کتنا حقوق دے رہا ہے تو. میڈیا کی دنیا اور ہوتی ہے میرے بھائی، سچی مچی کی دنیا میں کبھی ٹائم پہ چائے نہیں ملتی. سمجھ رہے ہو؟ سچی مچی کی دنیا اور ہوتی ہے، میڈیا کی دنیا، ڈراموں فلموں کی دنیا اور ہوتی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، ادھر چائے کے دماغ آیا تو کہیں اور چلا گیا. ٹاپک کو سمیٹنے ٹائم کم رہ گیا ہے. ابھی جو اینڈ والی چائے سے پہلے کی بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا دیکھو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اتنا حق دیا ہے کہ بیوی گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. سمجھ رہے ہو؟ وجہ اس کی ہے کہ شوہر
کوئی جائز مطالبہ اگر اس سے کرے گا، جائز مطالبہ، کیونکہ مطالبات بھی کچھ ناجائز بھی ہوتے ہیں جائز بھی ہوتے ہیں. ناجائز مطالبہ کیا ہے میں بتاتا ہوں ابھی. تو روزے کی وجہ سے اس کا موڈ آف ہو، دماغ میں چڑچڑا پن ہو، میاں کہہ رہا ہے کہ میں گھر میں آیا ہوں تمہارا روزے کی وجہ سے. روزہ جب انسان ہوتا ہے تو وہ فریش نہیں ہوتا. تبھی دیکھو نا رمضان میں عصر میں لڑائیاں دیکھی ہیں آپ نے سموسوں پکوڑوں والوں کی دکانوں پہ، بسوں میں لڑائیاں ہم نے تو دیکھی ہیں، بسوں میں لڑائیاں، دودھ کی دکانوں پہ لڑائیاں، جلیبی کی دکانوں پہ لڑائیاں. چڑچڑا ہوتا ہے آدمی، بھوکا پیاسا جب ہوگا تو چڑچڑاپن آئے گا. اور خاص طور پہ جن کو چائے نسوار کی عادت ہے ان کی تو نسوار والوں کا تو اثر میں طبیعت خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے. سگریٹ کی جن کو عادت ہے وہ تو اور پاگل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسی وجہ سے عورت کو حکم دیا، رمضان کا تو فرض روزہ ہے وہ تو رکھنا پڑے گا، اس میں تو کسی کی اطاعت نہیں، اللہ کا حکم ہے. نفلی روزہ کوئی واجب تھوڑی ہے، تو شوہر سے پرمیشن لے کے روزہ رکھا جائے. اتنا بڑا حق اللہ نے دے دیا، میں نہیں دے رہا بھائی، میں تو بیان کر رہا ہوں. اب جو لڑنا ہے خواتین نے کس سے لڑے؟ اللہ سے جا کے لڑے، اللہ سے جھگڑا کرے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا. اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا. یہ اتنا بڑا حق. دیکھو اسلام کے حکام پہلی نظر میں تو لگے گا کہ عورت کے فیور میں نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ عورت کے فیور میں ہوتے ہیں. عورت کو مرد کے ماتحت اس لیے بنایا تاکہ ان کی زندگی کی جوڑی چلے، تبھی آدمی محبت کرے گا. اگر وہ اطاعت نہیں کرے گی تو پھر محبت نہیں ہوگی، ٹائم پاس کرے گا. انگریزوں میں دیکھ لو ٹائم پاس ہے، کرتے ہی نہیں شادی. ان کو پتا ہے میرے کسی کام کی نہیں ہے، شادی کر کے میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا، تو بڈھے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ تو آپ کو جوان تگڑا میاں مل رہا ہے 18 20 سال کا، تو اللہ نے کہہ دیا اس کو اپنا سربراہ مان لو. ہمارے 18 20 سال کے تگڑے تگڑے میاں مارکیٹ میں آ رہے ہیں، گوروں میں اس کا تصور نہیں ہے. 50 سال کے جا کے ہوتے ہیں تب جا کے کوئی شادی وادی کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی سارے نہیں کر رہے ہوتے. تو کیا رہ گیا اب؟ میں ان سے کہتا ہوں تکلف کی کم بختوں تمہیں ضرورت کیا تھی ہے بھائی. میں نے بھی اتوار کے بیان میں بتایا نا کہ میرے بھانجے کا جو بیٹا ہے نا وہ اپنی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. 4 پھپھوؤں کا واسطہ. یہ خاندانی نظام آپ کو ابھی اس نے تصویر دی ہے، ایک بوڑھی سی خاتون ہے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ بچہ کون ہے؟ میرے بھانجے کا بیٹا. تو اس نے بتایا کہ یہ خاتون کون ہے؟ اس بچے کی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو ہے. ہمارے لبرل لوگوں کو یہ باتیں سن کے بہت غصہ آتا ہے. اس مفتی کو دیکھو، یہ ہوتے ہیں جاہل لوگ. میرے کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں یہ جاہل مفتیوں نے قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. غربت مہنگائی دیکھو، بس ان کا زور ہے بچے پیدا کرو. بھائی صاحب یہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ انسان پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے انسان کو ایک عار بنا کے پیش کر دیا ہے. اگر انسان کا پیدا ہونا ذلت ہے تو پھر ہم سب اس دنیا کے لیے بوجھ ہیں. پھر ہم سب انسان زمین کے لیے بوجھ نہیں ہے. انسان زمین کی ترقی کا ذریعہ ہے. انسان نہ ہوتے تو یہ زمین کیسی بیابان ویران پڑی ہوئی تھی. انسانوں کے آنے سے تو زمین میں رنگینیاں پیدا ہو رہی ہیں. جب وہ ایسے تانے دیتے ہیں نا، وہ یہ دیکھو، میں نے کہا ان کا صحیح سڑ رہے ہیں، تپ رہے ہیں. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ میں اولڈ ہاؤس پہ بہت بیان کرتا ہوں نا، انگریز ایک آدھ بچہ پیدا کرتا ہے، وہ بھی کم بخت اپنے باپ کو نہیں پالتا. سمجھ رہے ہو؟ ایک بچہ ہوگا وہ بھی اپنے باپ کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں، اماں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں. ایک بچہ ہوگا اس کم بخت سے بھی نہیں رکھا جا رہا اپنے ابا اماں کو. ایک صاحب ہمارے لبرل لوگ نا جا کے انہیں کی گنتیاں پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایکچولی وہ اصل میں اس لیے رکھتے ہیں اولڈ ہاؤس میں کہ وہاں ان کی کیئر بہت اچھی ہوتی ہے. وہاں بوڑھے ماں باپ کی کیئر بہت اچھی ہوتی ہے، تو وہ ماں باپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کتے کو بڑھاپے میں رکھ دو نا پھر کیئر کے لیے. اب جو کتا پالا ہوا ہے جو جب بڈھا ہو جائے تو اس کو بھی جمع کرا دو نا عیدی سینٹر میں، وہاں بھی کتے کی کیئر بہت اچھی ہو جائے گی. کتے کو تو چپکا کے رکھا ہوا ہے، بستر پہ ساتھ سلاتے ہیں. باپ کو کہاں جمع کرا دیا؟ اولڈ ہاؤس میں. نہیں آ رہی سمجھ میں میرے بھائی، نہیں آ رہی سمجھ میں، بہت مشکل ہے بات سمجھانا. انگریز کتا اگر بوڑھا ہو جائے تو اس کی کیئر کے لیے کتوں کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا؟ جانوروں کے ہاسپٹل میں جمع کرائے گا؟ نہ، ابا کو کرائے گا کیونکہ وہاں ان کی کیئر بہت اچھی ہو رہی ہے. بھائی کیئر مسئلہ نہیں ہے، سب سے پہلے محبت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے قریب رہے میرے. کتے سے محبت ہے، وہ جتنا بھی بڈھا ہو جائے گا پھر بھی انگریز کے ساتھ بستر پہ سوئے گا. اور باپ بوڑھا ہو گیا تو کیئر کے پرپس کے لیے اس کو ہاسپٹل میں یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا جا رہا ہے. نہیں آ رہی تو سمجھ میں ٹھیک ہے، پھر تمہارا بڑھاپا بھی ایسا ہی ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے دعا دی تھی. انس بن مالک نے نبی کی جب خدمت کی نا تو نبی نے دعا دی
کیا دعا دی؟ اے اللہ اس کی اولاد میں برکت دے. انس ابن مالک کہتے ہیں پہلے زمانے میں چونکہ باندیاں بھی ہوا کرتی تھیں, بیویاں تو 4 تھیں لیکن باندیاں بھی بہت تھیں. انس ابن مالک کہتے ہیں, ایک مورخ نے لکھا ہے, کوفہ میں 4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے صرف نرینہ میں 100 بچوں کو زندہ دیکھا ہے, جن میں ایک انس ابن مالک بھی ہے. 100 تو صرف آپ کے بیٹے تھے. سمجھتے ہو, میرے اور آپ کے اتنے نہیں ہو سکتے کیونکہ باندیوں کا سسٹم ختم. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. میں جلدی وہ بتا رہا تھا کہ دیکھو کافروں نے لیبل کتنے خوبصورت قسم کے لیبل لگائے ہوئے ہیں بھائی, روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. اس کو جا کے بولا کرو تیرے کام تو آج آ رہا ہے, ہمیں کل کے مشورے دے رہا ہے بھائی. اور جو ہمیں کم وقت تو پروفٹ دے رہا ہے, تو کمپنیاں وہ پروفٹ بھی چیزیں مہنگی کر کے ہم سے کھا رہی ہیں, تو یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچنا. اسلام نے کہا ہے پیسہ انویسٹ اگر کرنا ہے تو مزاربت کی بیس پہ کرو. مزاربت میں کیا ہوتا ہے, جتنا کمپنی کو پروفٹ ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے دے گی. اگر 10 لاکھ کمائے, فار ایگزامپل 50% طے ہوا تھا, تو 5 لاکھ 20 لاکھ کمائے تو 10 لاکھ, اور بینک بھی آپ کو دے گا مزاربت کی بیس پہ. جتنا کمائے گا اس میں سے پرسنٹیج دے گا. اس پرسنٹیج کا فائدہ کیا ہوگا, آپ کو یہ پتا چلے گا کہ میرے پیسوں سے انہوں نے کمبختوں نے کمایا کتنا ہے, یہ بھی پتا چلے گا آپ کو. پھر چیزوں کی قیمتیں جتنی چاہے مہنگی ہو جائیں, مارجن آف پروفٹ خود بخود بڑھ جائے گا, تو بینک کو بھی آپ کا پروفٹ کا مارجن بڑھانا پڑے گا. تو اس لیے میرے بھائی اللہ جب قانون بناتا ہے نا, تو اب دیکھو یہ لوگ سود کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے کہ اگر یہ لوگ سود کو حرام قرار دے دیں تو ان کی اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی. اس لیے قانون سپیریئر کس کا ہے, اللہ کا. میں وہ مثال دے رہا تھا کہ نفلی روزے والی, وہ بات جلدی سے کمپلیٹ کروں. تو اللہ نے حکم دیا مرد کو, عورت کو, کہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. لیکن علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا. فقہا کا دماغ بہت ہائی ہوتا ہے, وہ حدیث کے ظاہر کو نہیں دیکھتے, حدیث کی ڈیپ میں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر شوہر سفر میں ہے, گھر پہ نہیں ہے, پھر وہاں سے فون کر کے بیوی کو کہا کہ کل پیر کا روزہ سنت ہے مگر میری طرف سے پرمیشن نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو, عورت کو شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے. کیونکہ بھائی جب تو گھر سے باہر ہے تو خواہ پھر یہ بلا وجہ کا بھرم ہو گیا نا, اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے, اس کی خواہ کی چودراہٹ ہے نا. کیا خیال ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی آپ گھر میں ہوتے تو میرا موڈ خراب ہوتا, اور میں آپ کو جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو ایسی باتیں کہہ دیتی ہوں, آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جب موڈ استغفر اللہ یار, تو میں زیادہ آگے نکل جاتا ہوں. جب میرا موڈ خراب ہوتا اور پھر میں ایسی باتیں کرتی تو آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے. اس وقت یہ ڈر تھا جب آپ ملک سے باہر ہو تو پھر روزہ رکھنے میں کیا پرابلم ہے, یا آپ گھر سے باہر ہو, صبح صادق سے پہلے گھر سے نکل گئے اور رات کو گھر پہ آ رہے ہو, تو پھر کیا پرابلم ہے؟ تو خامخواہ کے حکامات کسی کے نہیں ہے, اس میں نہ والدین ہے نہ شوہر ہے. والدین بھی اگر بلا وجہ ایسی کہتے ہیں نفلی روزہ نہیں رکھنا, داڑھی نہیں رکھنی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, تو بھائی ایسی کوئی وجہ بتائے نا اس کی, آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے. تو اب جب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں نا تو اللہ سپیریئر ہے. وہ جب قانون بناتا ہے تو کس کے فائدے کو سامنے رکھ کر؟ انسانیت کے. تبھی اس نے سود کو حرام کر دیا, تبھی اس نے سود کو حرام کر دیا کہ اس میں غریب کا استحصال ہے, غریب کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور دوسری خرابی انسانوں کے قوانین بنانے میں کیا ہوتی ہے, بعض دفعہ انسان کی خیر خواہی سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی خام خیالی ہوتی ہے, اس کی مینٹل لیول اتنا ہائی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھ سکے. وہ بناتا ہے انسان کے فیور میں لیکن جا رہا ہوتا ہے وہ انسان کے اگینسٹ. عورت کی آزادی کے نام پہ جو قوانین بن گئے ہیں, رکھا تو یہی سامنے گیا کہ عورت کو ہم آزاد کر رہے ہیں, لیکن مزے کس کے لگ گئے؟ مردوں کے. عورت کو آپ پردے کی پابندی سے آزاد کر دو تو عیاشی کس کی بڑھے گی؟ مردوں کی. عورت کو آپ طلاق کا رائٹ دے دو جو کہ شریعت نے نہیں دیا, لیبل کتنا اچھا لگ رہا ہے, عورت بھی خود مختار ہو گئی, بھائی اس سے بربادی کس کی ہوگی؟ عورت کی. مرد کو پتا ہے جب ہر وقت اس کے پاس رائٹ ہے ڈیورس کا تو نہ وہ پراپرٹی دے گا بیوی کو, نہ وہ حقوق دے گا, وہ ٹائم پاس کرے گا. تو بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ ہو رہا ہے, ہوگا کیا, ہونا شروع ہو گیا. خلا لیا, ادھر سے خلا پکڑا, وہاں شادی کی, وہاں سے خلا پکڑا, ایک دو کے بعد کوئی مرد اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آدمی کو پتا ہوتا ہے جس نے اپنے پہلے میاں کے ساتھ وفا نہیں کی وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی. تو یہ سسٹم چل رہا ہے سوسائٹی میں. سسٹم جو الیکشن میں ہوا تھا نا, سسٹم ہمارے یہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک سسٹم کے تحت ہوتے ہیں, سسٹم کے تحت ہوتے ہیں, سسٹم کے تحت ہوتے ہیں.
تو اس لیے اللہ کے نظام کو مان لو میرے بھائی. اپنے گھروں میں بھی کس کے قانون کو نافذ کرو؟ بولو اللہ کے قانون. اور بچوں کو سکھاؤ بیٹا اللہ نے منع کر دیا. اللہ اللہ اللہ، ہر وقت تذکرہ کس کا ہو گھر میں؟ اللہ. ہمیں یاد ہے ہم بچے تھے تو کسی بھی بات سے ماں باپ نے روکنا ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ بھائی اس سے گناہ ملتا ہے، اس کام سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ ملتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. پہلے اتنے کافی ہو جایا کرتا تھا. بچہ اپنے ابا اماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ خود صبح شام اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو خود ہی سینما گھروں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں فلمیں دکھانے، اپنے بچوں کو خود ہی موویز کے سامنے بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ناچ گانے کے پروگرام میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو بچے کے دل سے اللہ نکل جاتا ہے. جس بچے کے دل سے اللہ نکل گیا نا وہ تمہیں نہیں مانے گا، وہ تمہاری اطاعت نہیں کرے گا. پھر یہ خوب سمجھ لو. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی بس ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. جو اپنی زندگی سے اللہ کو نکال دیتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں، عیاشی کر رہا ہوں، لیکن عیاشی نہیں ہوتی. آپ اپنے آپ کو کھا رہے ہوتے ہو، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہو. تو اللہ تعالی ہمیں اسلام پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اطمینان نصیب کرے کہ ہمارے پاس جو اللہ کا قانون ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. حنیفہ انصاری بنت عقیل احمد اور مہر ہے 57,000 سونے کی مد میں. ان کے وکیل کون ہیں دلہن کے؟ حنیفہ انصاری کے محمد شعیب صاحب کہاں ہیں جناب؟ محمد شعیب آپ ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں 57,000 روپے مہر جو سونے کی شکل میں ہوگا اس مہر میں نکاح حنیفہ ہی نام ہے نا، حنینہ انصاری، اجازت دی کہ حنینہ انصاری بنت عقیل احمد کا نکاح میں محمد شارق ول محمد شاہد سے کروں. 57,000 روپے مہر، ٹھیک ہے؟ محمد طاہا ول محمد شاہد آپ ہیں. یہ حنینہ جو ہے نا اس کو صحیح کر لینا، یہ حنیفہ ٹائپ کا لکھا ہوا ہے، فے بنایا ہوا ہے اس کو. محمد طاہا ول محمد شاہد. دلہن کا نام ہے مقدس حسین انصاری. بھائی صاحب حسین لکھا ہوا ہے یار نکاح نامے پہ تو صحیح لکھا کرو. مقدس جمیل ہے اس کو، یہ حسین لکھا ہوا ہے انہوں نے. مقدس جمیل انصاری بنت اشتیاق احمد اور مہر ہے جی 57,000. ان کے وکیل کہاں ہیں؟ محمد کاشف صاحب. آپ نے اجازت دی کہ 57,000 روپے مہر جو سونے کی صورت میں ہوگا اس مہر میں مقدس جمیل انصاری بنت اشتیاق احمد کا نکاح محمد طاہا ول محمد شاہد سے کروں، اجازت ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. محمد شارق جناب محمد شارق بل محمد شاہد. میں نے 57,000 روپے مہر جو سونے کی صورت میں ہوگا اس مہر میں آپ کا نکاح حنینہ انصاری بنت عقیل احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول ہے. جزاک اللہ. محمد طاہا ول محمد شاہد. مائک لے لینا ہاتھ میں. اب آپ کا ہو گیا نا، یہ تھوڑی کہ باپ ہی کا ہوتا رہے گا، باقی کو بھی چانس دو نا. مائک نہیں چھوڑ رہا تھا دولہا. محمد طاہا ول محمد شاہد. میں نے 57,000 روپے مہر جو سونے کی صورت میں ہوگا اس مہر میں آپ کا نکاح مقدس جمیل انصاری، یہی نام ہے مقدس جمیل
جبین، لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی آپ پہلے چیک کیا کرو. محمد طاہا ول محمد برد، ان سے وہ کہاں ہیں، ان کے وکیل کہاں ہیں؟ آپ نے اجازت دی. مقدس جمیل جبین جیم بھائی، مقدس جبین انصاری کا نکاح بنت اشتیاق احمد، ان کا نکاح میں محمد طاہا ول محمد شاہد سے کروں، اجازت ہے؟ جناب محمد طاہا ول محمد شاہد، میں نے مقدس جبین انصاری بنت اشتیاق احمد کا نکاح 57,000 روپے مہر جو سونے کی صورت میں ہوگا، اس مہر میں نے آپ سے نکاح کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول کیا. جزاک اللہ، بڑی نماز سے. اللہ کرے ایسے ہی شریف ہمیشہ رہو. کتنی شرافت سے قبولتے ہیں نا، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ شریف دنیا میں کوئی ہے نہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ مبارک کرے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان نکاحوں کی برکتیں ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جب بھی نکاح ہوا کریں دولہا کو بھی ویڈیو میں لایا کریں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے دنیا میں سفر کیا ہے، کسی قوم میں بھی اس عمر میں نکاح نہیں ہوتے. ہمارے ہاں جوان لڑکا لڑکی ہوتے ہیں، ان کے نکاح ہوتے ہیں. آپ جس قوم میں بھی جائیں بڈھے بڈھیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. وہ دلہن نے میک اپ کر کے اس کو بڈھیا کو بنایا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے پورے ڈسٹمپر کے پورے ڈبے خالی کیے ہوئے ہوتے ہیں. جو اس کی دادی بننے کی عمر ہوتی ہے اس میں وہ دلہن بن رہی ہوتی ہے. پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کر کے نا اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے دلہن. اور دولہا کو بھی بیوٹی پارلر میں پورے ڈبے وبے ڈسٹمپر کے خالی کر کے اس کو دو. ابے بھائی لونڈے لپاڑے، یہ دیکھو آپ کی ماشاءاللہ ایج کتنی ہے؟ 24 ہے. یہ عمر ہے یار، ابھی میرے حساب سے لیٹ ہو گئے، لیکن بہرحال یہ جوان آدمی لڑکوں کا کام ہے. جوان لڑکیاں ہوں جوان لڑکے ہوں، یہ دولہا دلہن بنے، دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں. ان کا جوڑا ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے، آپس میں عشق ہوتا ہے. آپ دیکھ لو جا کے ابھی لبرل لوگوں کے ہاں 40 سال کا 50 سال کا دولہا، دلہن بھی کوئی 48-49 کے اس میں چل رہی ہوتی ہے. اور پھر وہ کیا رہ گیا ابھی. تو یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک حسن ہے، مسلم سوسائٹی کا. 20-22 سال میں ماشاءاللہ اپنا گھر بسا لیتے ہیں. تبھی تو میں نے کہا نا وہ میں ہمارے بھانجے کی بچے کی تصویر اپنی پھپھو کی گود میں، وہ میں انشاءاللہ نیٹ پہ وائرل کروں گا. ان کی پھپھو سے اجازت لے لوں. اگر اس بچے کی پھپھو نے اجازت دے دی تو انشاءاللہ میں اس بچے کی اپنی پھپھو کے ساتھ تصویر شائع کروں گا انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ اللہ ان کی پھپھو کو لمبی زندگی دے تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کے شادی کرے اور اس کا بچہ پیدا ہو تو پھر وہ ان کی گود میں بٹھا کے ہم کہیں گے پھپھو کی گود میں ہے یہ. امام مہدی کو دیکھ کے جائیں یہ لوگ، سمجھ رہے ہو؟ چلو چلے بھائی وہ سوالات دے دیں. حافظ جواد الرحمان سیکٹر 8 کے لیے دعا کروا دیں. لیاقت نیشنل میں ایڈمٹ ہیں، سیریس کنڈیشن ہے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. دل سے دعا ہے جی. کیا بیٹے کا نام محمد سیان رکھ سکتے ہیں؟ سیان کیا ہے؟ میں نے نہیں سنا بھائی سیان کوئی نام، میرے علم میں نہیں ہے کوئی سیان. ایک سے زائد 2 3 یا 4 ازواج میں کیسے انصاف برابری کریں؟ اس پر کسی مشہور عالم دین کی لکھی ہوئی کی کتاب ہو. میری کتاب ہے نا 4 شادیوں کی ضرورت کیوں، وہ کتاب پڑھیں. اس میں شروع میں عدل کے حکام ہی ہیں، حقوق کے حکام ہیں. ڈیٹ کیا ہے، شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے. ڈیٹ پر جا رہے ہیں، ڈیٹ کرنی ہے، ڈیٹ مرنی ہے، یہ لکھا ہوا انہوں نے. سب حرام کاریاں ہیں، حرام کاریاں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں پہلے ہم سمجھنا چاہتے ہیں لڑکی کو تاکہ شادی کے بعد ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری زندگی چلے گی کہ نہیں چلے گی. سمجھنے کے لیے ہم یہ ڈیٹ مار رہے ہیں. جس کام کا آغاز ہی حرام کاریوں سے ہونا تو سمجھ لو اس میں برکت ختم. بنیادی حرام کاریوں سے شروع ہو رہی ہے. انگریز نے یہی کرنے کے لیے فزیکل ریلیشن بھی قائم کیا کہ یار سمجھنے کے لیے ضروری ہے پہلے ریلیشن بھی ہو. پھر انہوں نے کہا سمجھنے کے لیے ضروری ہے 1-2 بچے بغیر شادی کے پیدا کر کے دیکھو چل بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ابا اماں کی شادی میں وہ تمبو لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ حرام کاریاں ہیں. شریعت نے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے، ایک نظر اس کو دیکھ لیا جائے.
اگر کوئی میچور ہے، جیسے 40-45 سال کی میچور لڑکی یا آدمی بھی 40-45 سال کا ہے، ایک آدھ دفعہ فون پہ بات کرنے کی بھی گنجائش دی جا سکتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں، ایک آدھ دفعہ ریزرو ہو کے. لیکن کنواری بچیوں میں یہ بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں سسرال کے حساب سے. لیکن میچور عورتیں ہیں تو ان میں اس کی گنجائش. اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، یہ پھر اللہ کی حدود کو کراس کر رہے ہو. اور دیکھ لو آج کل طلاق کا ریشو 1-1 سال 2-2 سال منگنیاں چلتی ہیں، دوستیاں چلتی ہیں، شادی کے فوراً بعد پھر طلاق ہو جاتی ہے. شادی کے بعد کی زندگی کو اس سے پہلے کی زندگی میں سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. میں محمد شاہ زیب خان ابن محمد رضوان خان ابن شامت خان نعمت خان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دوبارہ سے شاہ زیب خان ول محمد رضوان خان ول نعمت خان لکھا ہوا ہے، بے کا نقطہ نہیں ہے. بہرحال میں انڈیا سے ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں انڈیا میں آپ کے دادا کے گھر کے پاس رہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے دادا محمد شفیع خان تھے. ہم لوگ پٹھان ہیں، اصل میں انڈین پٹھان نہیں ہوتے جو انڈیا میں کاکڑزئی پٹھان ہے. تو انڈیا میں بہت سے خان تھے جو مائگریٹ کر کے آئے. اب وہ اردو بولتے ہیں. کراچی میں اردو اسپیکنگ میں بہت بڑی تعداد پٹھانوں کی ہے، تو اب اردو اسپیکنگ کہلاتے ہیں وہ. تو ہمارے دادا انڈیا میں سنسار پور میں محمد شفیع خان، انہوں نے 60 سال 60 ایئرس ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن حفظ کروایا ہے. 60 سال، اور سینکڑوں حافظ تیار کیے ہیں جن میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں وہاں سے ہوں. انڈیا گیا تو سب سے پہلے اس جگہ جاؤں گا ضرور. اچھا میرے بھائی، آپ کے دادا کے گھر کے پاس رہتا ہوں، میرا دوست آپ کے پاس آیا ہوا ہے، آپ میرے دوست کے نمبر سے مجھ سے بات کر لیں، اور آپ کا گھر آج بھی ویسا ہی ہے. دادا کے پاس ریپیئرنگ کے پیسے نہیں تھے میرے خیال میں، ویسے ہی اللہ خیر کرے. اچھا ویسے ہی گاؤں میں یادگار کے طور پر. اور آپ کا گھر آج بھی ویسا ہی ہے. میں نے دوست کو تصویر بھیجی ہوئی ہے، اور آپ کے دادا کے گھر کا پتہ گاؤں سنسار پور، ضلع سہارنپور، یو پی، انڈیا. ہاں مجھے الحمدللہ ہمارے جب سے میرے بیانات گئے نا تو ریلیٹیو کا وہاں سے رابطہ ہوا ہے، وہ ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں آپ کے دادا کا گھر. اور آپ کے دادا میرے بھائی جب انسان کو دفنایا، میرے پردادا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. ہمارے دادا کے جو ابا تھے نا، ان کا نام تھا محمد خلیل خان، اور ان کے ابا کا نام تھا محمد احمد خان. تو محمد احمد خان وہ بھی حافظ قرآن تھے. محمد احمد خان کے بیٹے تھے محمد خلیل خان، وہ بھی الحمدللہ حافظ قرآن تھے. محمد خلیل خان کے بیٹے تھے محمد شفیع خان، وہ تو پھر بچوں کو حفظ کرواتے تھے. محمد خلیل خان کے بیٹے تھے میرے والد صاحب، محمد شفیع خان، وہ بھی حافظ قرآن. محمد شفیع خان کے بیٹے تھے ہمارے والد صاحب مسعود علی خان، وہ بھی الحمدللہ حافظ قرآن تھے. اور ان کا بیٹا مفتی طارق مسعود خان آپ کے سامنے، اب تک کی رپورٹ کے مطابق آپ کے سامنے ہوں. آئندہ کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے. جب انسان کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے بعد قبر پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ انسان کو جب دفنایا جاتا ہے تو قبر پہ یہ پڑھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. قبر پہ حدیث میں آتا ہے کہ میت کے لیے جب اس کو دفنایا تو اس کے لیے دعا کرو تاکہ اس کا سوال جواب آسان ہو جائے. اور یہ آج کل کسی نے بڑا ایک چٹکلا سا بھیجا، لیکن بڑا سبق آموز چٹکلا تھا، کہ ایک آدمی کسی کو قبر میں دفنا کے آیا نا. اب اس سے پوچھا کہ ہاں کوئی کسی سے قرضہ مانگنے آیا کہ مجھے پیسے دے دے تو میں تجھے 1 مہینے بعد لوٹا دوں گا، اور وہ کسی کو دفن کر کے آ رہا تھا. تو اس نے کہا اچھا یہ بتا جس کو تو دفن کر کے آیا ہے تو کوئی چانس ہے کہ وہ دوبارہ نکل کے واپس آ جائے؟ اس نے کہا نہیں. کہہ رہے نہیں، اگر کوئی بہت قابل اعتماد آدمی تجھے گارنٹی دے کہ یہ 1 مہینے بعد قبر سے نکل کے آ جائے گا، بہت ہی قابل اعتماد ہو، تو مان لے گا؟ کہہ رہے نہیں. کہہ رہے نہیں یار، تیرے باپ بولے جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، وہ بولے کہ نہیں 1 مہینے بعد قبر سے واپس آئے گا. اس نے کہا نہیں یار کہاں آئے گا؟ تو کہا اسی طرح جب تو پیسے لے کے جائے گا نا تو نہیں واپس آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ السلام علیکم، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ کہتی ہے وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، مگر ماضی میں وہ 2-3 لڑکوں سے موبائل پر بات کرتی تھی. اب اس نے سب بری حرکتیں چھوڑ دی ہیں اور پردہ بھی شروع کر دیا ہے، مگر مجھے وسوسے آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ جب وسوسے آ رہے ہیں تو نہیں کرو شادی، کیونکہ ساری زندگی پھر وسوسے آتے ہی رہیں گے. بس دیکھو، عورت لڑکی کا نا سب سے بڑی جو خوبی ہے پاک دامنی ہے. سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟
آپ کہہ سکتے ہو لڑکے کی بھی تو سب سے بڑی خوبی ہے یہ، بے شک ہے لیکن سب سے بڑی نہیں. اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ ڈیزائن کا بنایا ہے، الگ الگ. کچھ بھی برائیاں عورت میں زیادہ بری ہوتی ہیں، مرد میں کم بری ہوتی ہیں. کچھ برائیاں مردوں میں زیادہ بری ہوتی ہیں، عورتوں میں اگر ہو تو وہ چلے گا. وہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر مرد اگر کنجوس ہے اور عورت بھی کنجوس ہے تو مرد کا کنجوس ہونا زیادہ برا ہے، کیونکہ عورت کمزور ہے نا. کمزور کی طبیعت میں تھوڑا سا کنجوسی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس کو بڑے خطرات ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں، اس میں اعصابی قوت کمزور ہوتی ہے، خطرات سے زیادہ ڈرتی ہے. مرد زیادہ نہیں ڈرتا خطرات سے، اس لیے وہ کل کی فکر کیے بغیر آج خرچ کر رہا ہوتا ہے. تو دونوں اگر کنجوس ہیں تو عورت کی کنجوسی قابل برداشت ہے. ٹھیک ہے بھائی یہ تو عورت ہے، عورت وہ تو ہوتا ہے، اس بیچاری کو خطرات ہوتے ہیں، کمزور ہے. لیکن مرد بھی اگر کنجوس ہے تو یہ بہت بری حرکت ہے. کنجوس آدمی بہت برا لگتا ہے، مرد ہمیشہ سخی اچھا لگتا ہے، کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے. اسی طرح عورت بھی اگر بزدل ہے، مرد بھی اگر بزدل ہے تو زیادہ برا کون ہے؟ بولو نا. آدمی کا کنجوس ہونا بزدل ہونا. دیکھو آپ کی بیوی چھپکلی سے ڈرتی ہے، آپ دوستوں کو بتاتے ہو ابے میری بیوی چھپکلی سے ڈرتی ہے، لوگ ہنستے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، ارے یار بھابی چھپکلی سے ڈرتی ہے، ہاں میری بیگم تو لال بیگ سے ڈرتی ہے. یہی ہوتا ہے نا. لیکن اگر عورت اپنی فرینڈس کو، سہیلیوں کو بتا رہی ہو میرا میاں چھپکلی سے ڈرتا ہے، تمہاری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی ان عورتوں کے سامنے. حالانکہ سیم جرم ہے نا. کیا ہو گیا؟ سیم جرم ہے. وہ عورت کہے گی تو نے آدمی سے شادی کی ہے، کسی عورت سے چھپکلی سے ڈرتا ہے، لال بیگ سے، کاکروچ سے ڈرتا ہے. عورت کو قبرستان جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے دن میں. ٹھیک ہے بھائی، مرد نہیں جا رہا دفنانے کے لیے، ابا کو مجھے ڈر لگ رہا ہے بیگم. عورت کہے گی چوڑیاں پہن کے بیٹھ جا. کیا خیال ہے؟ میدان جنگ میں عورت، آپ فوج میں ہو یا آپ مجاہد ہو، میدان جنگ میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہو، پیچھے تانے دیے جائیں گے نا آپ کو. تو ہر برائی، کچھ برائیاں ایسی ہیں، انگریز نے تو مرد اور عورت کا کمبختوں نے فرق ہی ختم کر دیا ہے نا. ان کو تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اسی طرح عورت کا ہر وقت زیب و زینت اختیار کرنا برا نہیں ہے. مرد ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھا رہے، نوک پلس درست کرتا رہے، برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ کہتا ہے بھائی تو کیا زنانہ پننا ہے، ہر وقت بیٹھا ہے کنگا بناتا رہے گا، بال بناتا رہے، سر میں ٹھوکتا رہے گا. آدمی بن یار، کیا کر رہا ہے تو؟ تو اللہ نے دونوں کو سیم پیدا نہیں کیا ہے. اسی طرح کچھ خواتین لگائی بجائی کر رہی ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لڑوا رہی ہیں، برا کام ہے. لیکن یہ جب مرد کرے تو بہت زیادہ برا ہے. یہ گھروں میں مرد کیا کر رہا ہے؟ اپنی جو ہے وہ اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف غیبتیں کر رہا ہے. بھائی اپنے بھائی کو بتا رہے تیری بیگم ایسی، تیری بیگم ایسی، تیری بیگم ایسی. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی زنانہ کام کر رہا ہے یار، تو کوئی مرد بن یار، تو چھوڑ دے ان کو، رہنے دے. لیکن خواتین یہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں کر رہی ہوتی؟ ان پہ بھی برا ہے لیکن کم درجے کا برا ہے. تو میں کیا رہا تھا، وہ بات ہی ذہن سے نکل گئی. یہ مثال کس کی شروع کی تھی میں نے؟ ہے ہاں، پاک دامن ہونے پہ. تو اسی طرح یاد رکھو، بے حیائی مردوں میں بھی بری ہے اور عورتوں میں بھی بری ہے، لیکن عورت میں زیادہ بری ہے، کیونکہ عورت تو نام ہی حیا کا ہے. مردوں میں اخلاقی برائیاں فطرتاً کچھ ہوتی ہیں. مرد سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ کی بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں،